الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، اور 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اور دین اسلام کی نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے عقل و دماغ دیا ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنائیں، لیکن خداوند قدوس نے بغیر درخواست اور بغیر مانگے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عنایت فرمائی ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا جو ہے احسان ہے۔ محترم حاضرین، جہاں کہیں عنایت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں، یعنی نعمت کے ساتھ کچھ کرنا بھی ہوتا ہے، تب جو ہے اس نعمت کا کما بہت فائدہ ہوتا ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وہ نعمت وبال جان بن جاتی ہے، وہ نعمت وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں صاحب اولاد بنایا۔ زندگی کا پھل اولاد کا ہونا ہے، جس سے دل مطمئن رہتا ہے، آنکھوں کا نور اور دل کا سرور حاصل ہوتا ہے۔ ان حضرات سے پوچھئے جن کے اولاد نہیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے جو یہ نعمت عنایت کی ہے تو اس کے ساتھ کچھ فرض بھی لگا ہوا ہے، اور فرض یہ لگا ہوا ہے کہ اس نعمت کو یعنی اولاد کی نعمت کے لیے ہم کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اس کو اللہ والا بنا دیں۔ بس ایک ذمہ داری میرے ساتھ یہ ہے کہ اس اولاد کو ہم اللہ والا بنا دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو ہم ایک اردو میں ایک سبق پڑھایا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، بڑا شریر تھا، بدماش، مدد سے آتا تھا، لیکن وہ اپنی بدماشی اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ کسی کی کتاب چھپا دیا، کسی کی پنسل توڑ دی اور کسی کو کچھ کیا، اور بہت پریشان کرنے کے بعد اس کو وہ چیز دیتا تھا۔ بچے بڑی شکایت کرتے تھے استاد صاحب سے کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرا فلاں چیز چرا لیا، یہ چرا لیا، وہ چرا لیا۔ استاد اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے تھے اور اس کی سرزنش کر دیا کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ اس کی شرارت روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ وجہ اس کی یہ تھی
کہ کبھی وہ جو پینسل لے جاتا تھا گھر اور کبھی کتاب جو گھر لے جاتا تھا تو اس کی ماں جو دیکھتی پوچھتی یہ کہاں سے لایا تو کہا کہ فلاں بچے کا اٹھا لیا. ماں سمجھتی کہ میرا بچہ بڑا ہوشیار ہے, بڑا چالاک ہے. ہاں جبھی تو جو ہے وہ دوسرے سے تیز تراری کی وجہ سے اس کے سامان اٹھا کے لے آتا ہے. ہوا یہ کہ حضرت مولانا کے پاس بہت جب شکایت آئی تو مولانا نے یہ کیا کہ اس کا نام مدرسہ سے خارج کر دیا. اب جب نام مدرسہ سے خارج ہو گیا تو اب بچہ چلا گیا گھر, اور جب وہ گھر چلا گیا تو خالی پڑا, اور خالی بچہ ہے تو کچھ کرے گا. اوباش اور جو بدماش شریر قسم کا بچہ جو ہے وہ محلہ میں تھا اس کا وہ ساتھ لگ گیا, اور اس کے ساتھ لگ کر کے چوری چماری کرنے لگا. ہاں یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہوا اور ایک جگہ اس نے ڈاکہ ڈالا تو اس میں گھر والی کا مرڈر ہو گیا. یعنی گھر والی جو ہے کوئی لوگوں نے مار دیا تو تفتیش ہوئی, پوچھ تاچھ کی اور اس کا پتہ لگایا کہ کس نے مارا. اسی کا گینگ پکڑا گیا اور یہ لڑکا بھی پکڑا گیا. اب چلیے جج صاحب کے یہاں جب یہ پہنچے تو اس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا دی گئی اس لڑکے کو. وقت متعین کر دیا گیا کہ فلاں دن اس کی پھانسی ہو جائے گی. ہوا یہ کہ وقت مقررہ پر جب وہ اس کو پھانسی دینے لگے تو پوچھا گیا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں, یہ آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی امی جان سے ملاقات کر لیتا. ہوا یہ کہ اس کی امی کو بلایا گیا. جب بلایا سامنے آئی وہ تو اس نے کہا کہ میں اپنے امی کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کی امی نے کان اس کے منہ کے سامنے کیا. اس لڑکے نے یہ کیا کہ اپنے دانتوں سے اس کے کان کو زور سے کاٹا. یہاں تک کہ اس کے کان کو کاٹ لیا. اتنا زور سے کاٹا کہ اس کی ماں کی کان کٹ گئی. لوگ بہت زیادہ لان تان کرنے لگے اس لڑکا کو کہ دیکھو اس کی زندگی کا آخری ہے, اب تھوڑی دیر میں یہ مرنے والا ہے. مرتے مرتے ماں کے کان کاٹ لیا. اس لڑکے نے کہا کہ آج جو یہ میری حالت ہے اس حالت پر آپ غور نہیں کرتے. یہ میری ماں اگر شروع میں ہماری تربیت کرتی, ہمیں ڈانٹتی, ہمیں پٹکارتی اور ہمیں اچھا بنانے کی کوشش کرتی تو آج ہم اس جگہ رہتے. آج ہم اس جگہ نہیں پہنچ پاتے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ نے جو ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے تو اس کو اچھا بنانے کی ذمہ داری بھی میرے سپرد ہے. اس کو اللہ والا بنانے کی بھی ذمہ داری میرے سپرد ہے. نہیں تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کہ جو بچے ٹھیک تربیت اور تعلیم حاصل نہیں کر پاتے وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے. اور ماں باپ کو ان کی کڑوی کسیلی سننا پڑتا ہے. یہاں تک کہ بعض نالائقوں نے تو ماں کو گالی دیا ہے اور بعض نے پیٹا بھی ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ خراب انجام کیسے حاصل ہوا؟ خراب انجام تعلیم و تربیت مکمل نہ ہونے کا نتیجہ ہے. تو اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے اور یہ ماحول فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ والا بناویں. اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ اپنے بچے کو مدرسہ میں داخل کر دیا ہے. تو اب اپنے فرائض کو ہمیں انجام دینا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ اپنے فرائض کو انجام دینا ہوگا. فرائض کی انجام دہی میں سب سے پہلے ماں باپ آگے
ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس کو ایسا ماحول فراہم کرے کہ وہ تعلیم اور تربیت کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جائے۔ مثلا اس کے کپڑے کا معاملہ ہے، کپڑا صاف ہے یا نہیں ہے، مثلا اس کے کھانے پینے کا انتظام ہے، مثلا اس کے جو ہے وہ بدن کی صفائی ہے، چھوٹے بچے ہیں بدن کی صفائی ہے، جیسے اس کے جو ہے وہ ہاتھ کی صفائی ہے اور اس کو تیار کرنا ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ماں باپ پہ ہیں کہ اس کو، اور ابھی تو ایک مثال بھی ہے، ہم بچے کو اسکول جو بھیجتے ہیں نا تو اس کو کیسے بنا سنوار سجا کر کے اور پورا جو ہے وہ ٹفن وغیرہ دے کر کے تب بھیج دیتے ہیں، لیکن مدرسہ آنے کے لیے جب بچوں کو بھیجتے ہیں تو اس کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی تیاری تو اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جتنا اس کا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو اللہ والا بنانا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کو بھی جنت میں جانا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو بھی جنت حاصل کرنا ہے، یہ بڑا مقصد ہے۔ تعلیم جو دنیا کی ہے اس کے ذریعے تو صرف یہ چاہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر آرام اطمینان سے لوگ زندگی بسر کر لے، بس اتنی ہی دنیاوی تعلیم کا جو ہے وہ سمجھیے محاصرہ اور خلاصہ ہے۔ اور دینی تعلیم جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو جنت ملے گی، اللہ جنت دیں گے، تو یہ تو بڑا کام ہوا۔ یہ کام جو ہے یعنی بچوں کو مدرسہ بھیجنا اور اس کی پوری اتنی جو ہے وہ نگہداشت کر کے مدرسہ بھیجنا کہ وہ تعلیم اور تربیت کے لیے پوری طرح تیار ہو سکے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر صورت ایک بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بچے یہاں مدرسہ میں آتے ہیں تو مدرس اس پر کام محنت کرتے ہیں اور خوب محنت کرتے ہیں۔ میں خود یہاں رہتا ہوں اور دیکھ لیجئے کہ روٹین بنا کر کے وہاں پر ٹانگے ہوئے ہیں، جہاں وقت ہوا بس میں خود جو ہے معلموں کو درجہ میں بھیجا کرتا ہوں، کہ آپ یہاں جائیے، آپ وہاں جائیے، اور پھر ہر ایک کو ٹاسک دیا کرتا ہوں اور دلواتا ہوں۔ اب بچے یہاں سے جو ہے آپ کے یہاں جائیں تو اب وہاں پر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ یا کھلا پلا کر کے تھوڑی دیر آرام کرا کے اب اس کو ٹاسک کروائیے، دیکھیے کہ وہ مدرس نے اسے ٹاسک دیا یا نہ دیا، اور اگر نہیں دیا ہے تو اس کی باضابطہ شکایت کیجیے، اس کی باضابطہ شکایت کیجیے کہ میرے بچے کو آج ٹاسک کیوں نہیں ملا، اس کی وجہ کیا ہے، جو معقول وجہ ہوگی آپ استاد سے معلوم کر لیں گے، اور اس طریقے سے جب آپ اس کی نگہداشت کریں گی تو اسکول میں جو سکھایا گیا ہے، مدرسے میں جو سکھایا گیا ہے، اس میں بڑھوتری ہوگی، زیادتی ہوگی، اور اگر آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا تو مدرسہ میں جو بچہ پڑھا رہتا ہے اس کو وہاں جا کر کے کرتا نہیں ہے، نہیں کیا تو ہوا یہ کہ دوسرے دن جب مدرسہ آیا گھنٹی ہو گئی لگ گئی، اب بچہ جو ہے وہ لکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے جی سبق سناؤ، کہ حضرت ہوم ورک کر رہے ہیں، ٹاسک بنا رہے ہیں۔ ارے بابو گھر کا یہ تو گھر کا کام نہ تھا، گھر کا ٹاسک تھا، پوری گھنٹی اسی میں نکل جاتی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ اب چونکہ ایک دن کا پڑھا ہوا ہوتا ہے اب اس کو اب اس کی مدد کیجیے ٹاسک بنانے میں، اب اس دن کی پڑھائی یہ گئی، اس دن کی پڑھائی چلی جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو کا جو ٹاسک دیا جاتا ہے اس کی آپ دیکھ ریکھ کیجیے، اور اگر آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کو آ کر کے مدرس سے باضابطہ شکایت کیجیے کہ میرے بچے کو جو ہے وہ ٹاسک کیوں نہیں ملا، یا میرے بچے کو یہ کیوں نہیں آیا،
یہ چیپٹر کیوں نہیں آیا، ہاں اس کی شکایت کیجیے، باضابطہ شکایت کیجیے، آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ مثلاً ایک دعا ہم نے پڑھا دیا، کھانا کھانے کی دعا، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اور کھانے کے آداب میں نے سکھا دیے، ایسے میں سکھا دیے۔ آپ اس سے پوچھئے کرے جب کھانا کھانے لگیں گے تو کیا بتائیں مولانا صاحب، کیا کرو گے؟ اب اس کے مطابق آپ اس سے عمل کروائیں گے، یعنی پہلے ہاتھ دھلائیے، ہاں اطمینان سے بٹھائیے، ہاں اب اس کے سامنے کھانا رکھیے، کہیے کہ بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، دعا پڑھ کے کھاؤ، دعا پڑھ کے کھاؤ، اور جب وہ کھا لے تو پھر دعا کھانے کے بعد کی دعا پڑھوائے۔ ایک مثال میں نے دیا، ہاں ایسے ہی جو اسکول میں سکھایا جاتا ہے اس کے متعلق بچے سے سوال کیجیے، آج کیا سیکھا تم نے اسکول میں، کیا کیا پڑھا، وہ بتاؤ، ہاں وہ کیا کیا پڑھا۔ روزانہ کی ایک جو ہے وہ محنت آپ ہی کریں گی تو انشاءاللہ العزیز ترقی ہوگی۔ ہاں مولانا تفصیل سے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، اس لیے میں مولانا کے حوالے کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی